آسمان پر سیاہ بادلوں نے اپنا گہراؤ تنگ کر لیا۔ عنقریب طوفانی بارش ہو سکتی تھی۔ اس امکان کے پیش نظر وہ اس راستے پر آن نکلا جو اس کے گھر کے زیادہ قریب تھا۔ وہ جلد از جلد گھر جانا چاہتا تھا، مگر ایک دم شروع ہونے والی بارش نے اس کی یہ کوشش حسرت میں بدل دی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر ڈھانپ لیا۔ اس طوفانی بارش سے بچنے کی خاطر وہ ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا، مگر جیسے ہی وہ اس گھنے درخت کے نیچے کھڑا ہوا تو اسے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ کسی چیز سے اس کے پاؤں ٹکرانے کی وجہ سے وہ منہ کے بل زمین پر آن گرا۔ بارش کا کیچڑ زدہ پانی جیسے ہی اس کے منہ اور نتنوں میں داخل ہوا تو وہ تڑپ کر بلبلا اٹھا اور بے ساختہ خود کو سنبھالتا وہ اٹھ بیٹھا۔ اسے اس شے پر شدید غصہ آیا جس کی وجہ سے وہ بری طرح ٹھوکر کھا کر گرا تھا۔ اس نے فوراً غصے سے اپنے عقب میں دیکھا تو یکلخت اس کی سانس رک سی گئی۔ اس کی آنکھیں خوف اور دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اور سر کٹی لاش کو دیکھ رہا تھا جس پر جگہ جگہ گوشت کے لوتھڑے لٹک رہے تھے جو ارد گرد پھیلے بارش کے پانی کو تیزی سے سرخ کر رہے تھے۔ شاید کچھ دیر پہلے ہی کسی نے اس سرکٹی لاش کو وہاں پھینکا تھا۔ اس کے اوسان جیسے بحال ہوئے، اس نے سر پر دوڑ لگا دی۔ اس وقت خوف کا اس قدر غلبہ تھا کہ اسے اب بارش کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس بھاگتا ہی جا رہا تھا۔ اپنے گھر کی گلی میں پہنچا تو بس وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ صبح کا اجالا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ وہ سرکٹی لاش بدستور وہیں پڑی تھی۔ گاؤں کے کئی لوگ اس لاش کے ارد گرد دائرے کی شکل میں جمع تھے۔ گاؤں کے منشی نواز علی کے بیٹے کی نشاندہی پر لوگ اس جانب آئے تھے، جبکہ وہ بیچارہ لڑکا اس لاش کو دیکھ کر اس قدر خوفزدہ ہوا تھا کہ بخار میں بھنک رہا تھا۔ لاش کی سر کٹی ہونے کے باوجود لوگوں نے شناخت کر لی۔ وہ لاش اس گاؤں کے نامی گرامی ایک عامل کی تھی۔ لاش کا سر ابھی تلاش کیا جا رہا تھا۔ چند گھنٹوں بعد اس عامل کا سر بھی مل گیا جسے گہری کھائی میں پھینکا گیا تھا۔ پورا گاؤں حیران تھا۔ ہر شخص کے دماغ میں صرف یہی سوال آ رہا تھا کہ آخر کس شخص نے اس عامل کو اس بے دردی سے قتل کیا ہے۔ بظاہر یوں رنجش تھی جس کے بنا پر اس عامل کو اس قدر بے رحمی سے ذبح کرنے کے بعد اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا گیا تھا۔ وہ عامل چند سال پہلے ہی اس گاؤں میں آ کر رہائش پذیر ہوا تھا۔ اس کا نام حشام تھا۔ حشام نام سنتے ہی کسی سخت گیر اور اڑیل مزاج شخص کا سراپا ذہن میں ابھرتا ہے جو بہت ہی دہشت ناک اور بھیانک نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے شخص پر لرزہ طاری کر دے۔ عامل حشام بالکل اس سراپے کی عکاسی کرتا تھا۔ اس سخت مزاج ہونے کے ساتھ انتہائی بد مزاج بھی تھا۔ جو شخص اس کے مزاج کے خلاف ہوتا اس سے دوبارہ ملنا وہ پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں کا رہنے والا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ اس نے اپنے نزدیک کسی کو آنے ہی نہیں دیا تھا۔ وہ تنہا رہنا پسند کرتا تھا۔ جب موڈ ہوتا تو اپنے گھر کا مرکزی دروازہ کھول دیتا، تب پھر لوگ سمجھ جاتے کہ اب وہ اپنے مسائل کے سلسلے میں اس سے مل سکتے ہیں۔ اگر اس کا موڈ نہ ہوتا تو وہ کئی دن گھر میں ہی رہتا۔ عامل حشام کی پراسرار شخصیت لوگوں کے لیے کسی معمے سے کم نہ تھی۔ البتہ پورا گاؤں عامل حشام کے پراسرار صلاحیتوں کا گواہ تھا۔ گاؤں میں جادو ٹونے، آسیب کا سایہ وغیرہ جیسے مسائل جب بھی سامنے آتے تو ان کو حشام ہی حل کرتا۔ اس گاؤں کی ایک نسیمہ نامی عمر رسیدہ عورت کا مسئلہ بھی بڑا ہی گمبھیر تھا۔ نسیمہ بے اولاد اور ٹانگوں سے معذور تھی۔ خدا کے بعد اس کا دوسرا سہارا اس کا شوہر تھا جس کا نام کرامت علی تھا، جو اس کی دیکھ بھال کرتا تھا اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا۔ نسیمہ اپنی زندگی کے آخری ایام بڑے آرام سے اپنے شوہر کے ساتھ گزار رہی تھی۔ جو وقت گزرتا تو انسان موت کے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے۔ عمر کی زیادتی اور بڑھاپا انسان کی صحت اور خوبصورتی کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے، اور آخر یہ ہوتا ہے کہ انسان بالکل بے دست و پا ہو کر موت کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کرامت بھی ایک رات سویا، نہ جانے رات کی کس پہر اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔
نسیمہ نے صبح اپنے شوہر کو بستر پر مردہ حالت میں پایا تو غم اور صدمے سے خوب دھاڑنے لگی۔ شوہر کے علاوہ کوئی اور اس کا قریبی رشتہ دار بھی نہیں تھا سوائے اپنے شوہر کی چچا زاد بہن زرینہ کے، جو برسوں سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی۔ کرامت کی موت کے بعد اس کی دلی حسرت تھی کہ نسیمہ کا وجود بھی اس دنیا سے ہٹ جائے اور پھر وہ ان دونوں میاں بیوی کے مکان اور زمینوں پر اپنا قبضہ جما سکے۔ اسی لالچ میں اس نے نسیمہ پر عامل حشام کے ذریعے سفلی علم کروا دیا، مگر قدرت نسیمہ کا بھلا چاہتی تھی۔ وہ مغرب کے وقت اپنے شوہر کرامت کی قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی کہ ایک نادیدہ طاقت نے نسیمہ کے وجود پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ وہ معذور بڑھیا جو اپنے قدموں پر چل نہیں سکتی تھی فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے پاس موجود گاؤں کا ایک شخص جو اسے قبرستان لایا تھا یہ صورتحال دیکھ کر انتہائی خوفزدہ ہو گیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ نسیمہ اپنے گھر اپنے قدموں پر چل کر پہنچی اور اپنے سارے کام یوں کرنے لگی جیسے وہ کوئی جوان اور صحت مند عورت ہو۔ تمام گاؤں میں نسیمہ کے متعلق عجیب و غریب پراسرار باتیں پھیلنے لگی، کیونکہ نسیمہ کے وجود میں داخل ہونے والی نادیدہ ہستی لوگوں سے نسیمہ کی زبان سے باتیں بھی کرتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے اس قبرستان سے گزرتے ہوئے اس معذور بڑھیا پر رحم آ گیا، اسی لیے جب تک یہ بڑھیا زندہ رہے گی وہ اس کے اندر اس کی خدمت کرتی رہے گی۔ نسیمہ پر کروایا گیا عامل حشام کا سفلی علم دھرا کا دھرا رہ گیا، کیونکہ سغرا کے وجود پر قابض وہ نادیدہ ہستی کسی بھی شیطانی چیز کو نسیمہ کے نزدیک نہیں آنے دیتی تھی۔ وہ نہ صرف نسیمہ کی خدمت کر رہی تھی بلکہ اس کی حفاظت بھی کر رہی تھی۔ عامل حشام کے کہنے پر زرینہ کے شوہر اور بیٹوں نے زبردستی نسیمہ کو لے کر عامل کے پاس لے آئے۔ عامل حشام نے بڑے بے رحمانہ طریقے سے اس ہوائی چیز کو اذیت دے کر نسیمہ کے جسم سے نکالا۔ عامل حشام کا یہ بڑا سفاکانہ طریقہ تھا۔ وہ اپنے عملیات سے ان ہوائی چیزوں کو اس قدر تکلیف اور اذیت دیتا تھا کہ وہ پلٹ کر کبھی انسان کے پاس نہیں آتی تھی۔ جیسے ہی وہ ہوائی چیز نسیمہ کے وجود سے جدا ہوئی، ٹھیک اسی رات نسیمہ کی موت واقع ہو گئی۔ نسیمہ کی موت بھی کرامت کی موت کی طرح انتہائی پراسرار تھی۔ نسیمہ کی موت کے بعد زرینہ اپنے شوہر اور بیٹوں کے ساتھ اس کی جائیداد پر قابض ہو گئی۔ عامل حشام کے گاؤں کا چودھری عمان اپنے بیٹے امن کی وجہ سے سخت پریشان تھا۔ امن کی عمر 10 سال تھی اور وہ چودھری عمان کا اکلوتا چشم و چراغ تھا، اسی لیے چودھری عمان اسے اپنی جان سے بھی بڑھ کر چاہتا تھا۔ امن کی ذرا سی تکلیف اسے پریشان کر دیتی تھی، مگر اب کی بار چودھری عمان اپنے بیٹے کی تکلیف کی وجہ سے نہیں، اس کی عادت کی وجہ سے سخت پریشان تھا، کیونکہ امن کی عجیب و غریب عادت تھی۔ وہ زیادہ تر درختوں پر چڑھ کر گمسم بیٹھا رہتا تھا۔ وہ اس قدر قداور درختوں پر چڑھ جاتا کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ امن پر کسی آسیب کا سایہ ہے، بلکہ چودھری عمان بھوت پریت پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ مگر پھر ایک رات کچھ ایسا ہوا کہ چودھری عمان لوگوں کی باتوں پر یقین کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس روز چودھری عمان اپنی بیوی اور بیٹے کے ہمراہ اپنی بہن سے ملنے گاؤں گیا ہوا تھا۔ اس کی بہن نے اپنے بیٹے کی 6 سالگرہ کے موقع پر ایک چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کیا تھا، جس میں نزدیکی رشتہ داروں کو مدعو کیا گیا۔ چودھری عمان کم ہی اپنی بہن کے گھر جاتا تھا، اسی لیے بہن نے اصرار کرتے ہوئے اس رات چودھری عمان اور اس کی بیوی بچے کو روک لیا۔ آدھی رات بیت چکی تھی۔ چودھری عمان کافی دیر جاگتا رہا۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ لگی، اسے کچھ خبر نہ ہوئی، مگر جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے سب سے پہلے اپنے آس پاس سوئے ہوئے امن کے وجود کو ٹٹولا۔ وہ اکثر رات کو اٹھ کر یوں ہی امن کو دیکھتا تھا، کیونکہ امن کئی بار رات کے وقت بھی درختوں پر چڑھنے نکل جاتا تھا۔ اس وقت بھی امن کو بستر پر نہ پا کر وہ چونک گیا۔ اس نے فوراً اٹھ کر کمرے کی لائٹ چلائی اور داخلی دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ حویلی کے باغ کی طرف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ امن یقیناً وہیں موجود ہوگا۔ باغ میں مختلف اقسام کے قداور درخت موجود تھے اور وہ ایک ایک کر کے سب درختوں کا جائزہ لے کر آگے جا رہا تھا۔ اس کام میں اسے کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں تھا، کیونکہ 14ویں کی رات تھی اور چاند نے ہر چیز کو روشن کر رکھا تھا۔
ایک دم اسے اپنے سر کے اوپر سے امن کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ چودھری عمان نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو امن کئی فٹ لمبی بیری کے درخت کی شاخ پر بیٹھا تھا، مگر اسی لمحے عمان کا دھیان امن کی طرف نہیں تھا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑنے لگا تھا، کیونکہ اس وقت وہ سجیب الخلقت مخلوق کو دیکھ رہا تھا جو کہ امن سے کچھ فاصلے پر موجود تھی۔ اس کے پورے جسم پر ریچھ کی طرح کے بال تھے۔ اس کا پورا جسم کسی بنمونس کی طرح لمبا تڑنگا، مگر اس کی شکل بلی سے مشابہت رکھتی تھی۔ وہ کیا شے تھی؟ چودھری عمان اسے کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھا۔ وہ حیرت اور خوف کی ملی جلی کیفیات میں سجیب الخلقت مخلوق کو دیکھ رہا تھا، جو اپنی شعلہ بار آنکھوں سے امن کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا رہی تھی، مگر امن تو جیسے ہر شے سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ وہ تو بس اپنے باپ کی طرف دیکھ کر ہنسے جا رہا تھا۔ چودھری عمان بے اختیار چیخ پڑا، امن، وہ آ رہا ہے! امن بدستور ہنس رہا تھا، جیسے اسے کچھ سنائی نہ دیا ہو۔ اپنے پیچھے دیکھو امن، وہ آ رہا ہے! چودھری عمان اشارہ کرتے ہوئے چیخا۔ تو امن نے ساتھ پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ وہ کبھی ہکل بنمانس نما شے موت بن کر اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ امن اسے دیکھ کر بے ساختہ چیخ پڑا۔ اس خوفناک عفریت نے امن کو کھینچ کر درخت سے نیچے لٹکا دیا۔ امن کی خوفناک چیخوں سے پوری حویلی گونج اٹھی۔ چودھری عمان تڑپ کر گڑ گڑایا، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو۔ وہ جواباً اس عجیب الخلقت مخلوق کے منہ سے ایک فلک شگاف قہقہا نکلا، اور چشمے زدن میں اس نے امن کو درخت سے نیچے پھینک دیا۔ یہ بھیانک منظر دیکھ کر چودھری عمان کے منہ سے ہولناک چیخ نکلی، اور وہ وہیں چکرا کر بے ہوش ہو گیا۔ اسے 2 دن بعد ہوش آیا۔ ہوش میں آتے ہی وہ چیخ پڑا، امن، امن! کمرے میں عمان کی بیوی سمیت دیگر رشتہ دار بھی موجود تھے، جو اس کے ہوش میں آتے ہی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ چودھری عمان کی بیوی فوراً اس کی طرف بڑھی اور اس کے قریب بیٹھ کے بولنے لگی۔ اس نے میرے بیٹے کو مار ڈالا! چودھری عمان پھٹی ہوئی آواز میں چیخا۔ چودھری عمان کی بیوی سے تسلی دیتے ہوئے بولی، نہیں، ہمارا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، وہ سامنے بیٹھا ہے۔ عمان نے سامنے دیکھا تو امن کرسی پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ چودھری عمان نے فوراً اسے اپنے پاس بلایا اور 2 دن قبل والے واقعے کے متعلق دریافت کیا، مگر امن نے مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ اس ساتھ چودھری عثمان کو یقین ہو چکا تھا کہ امن کے ساتھ ضرور کوئی شیطانی شے ہے، اس لیے وہ امن کو عامل حشام کے پاس لے گیا اور حشام کو امن کی تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ عامل حشام نے امن کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کا سر اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑایا۔ امن کے جسم کو جھٹکے لگنے لگے اور اس کی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی۔ اس کے چہرے کے خد و خال متغیر ہوتے ہوئے اس قدر بگڑ گئے کہ چودھری عمان بھی اپنے بیٹے کی بھیانک شکل دیکھ کر لرز اٹھا۔ عامل حشام نے امن کے سر پر اپنے دائیں ہاتھ کی گرفت مضبوطی سے جما رکھی تھی۔ بول، کون ہے تو؟ عامل حشام آنکھیں کھولتے ہی کرجدار آواز میں بولا۔ جواباً امن کے منہ سے چنگھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی، حشام، تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں؟ بہتر ہوگا کہ میرے راستے میں مت آ، ورنہ نتائج کا ذمہ دار تو خود ہوگا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے تو شرافت سے دفع نہیں ہوگا؟ عامل حشام غراتے ہوئے بولا۔ امن کے اندر موجود وہ حسیب بڑے خطرناک اور زہریلے لہجے میں بولا، ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اس سے پہلے تیرا سامنا جس مخلوق سے تھا وہ کمزور تھی، اسی لیے تیرے سامنے ہار مان گئی، مگر میں کسی قیمت پر ہار نہیں مانوں گا۔ بہتر یہی ہے کہ تم مجھ سے دشمنی مت مول لے، ورنہ تجھے یہ دشمنی بہت مہنگی پڑے گی۔ امن کے منہ سے اشتعال آمیز الفاظ سن کر عامل حشام کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں غیظ و غضب کی شدتیں عیاں ہونے لگی۔ وہ غصے سے کانپتے ہوئے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں امن کے وجود سے دھواں اٹھنے لگا۔
اور اس کے جسم کو یوں جھٹکے لگنے لگے جیسے اس کے جسم میں کرنٹ چھوڑ دیا گیا ہو۔ امن کی لاتعداد بھیانک اور ہولناک چیخوں سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ چودھری عمان ایک طرف بیٹھا پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے اس کے جگر کا ٹکڑا زمین پر بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ چند ثانیے بعد امن کی چیخیں مدھم پڑنے لگیں اور امن کا تڑپنا بھی کم ہوا اور اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ اس کے چہرے کے بگڑتے ہوئے نقوش پھر سے معصومیت میں تبدیل ہو گئے۔ عامر حشام نے بڑے فاتحانہ انداز سے امن کی ساکت وجود کو دیکھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا امن کے قریب آن کھڑا ہوا۔ پھر حقارت سے بولا، تیرا غرور تجھے تہس نہس کر گیا، آخر تو ہار تیری ہی ہونی تھی۔ ابھی الفاظ عامر حشام کے منہ سے ادا ہی ہوئے تھے کہ یکلخت امن کے چہرے کے خدوخال پھر سے بگڑ گئے اور اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی اور اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے عامر حشام کی طرف دیکھ کر تمسخرانہ بولا، ہرگز نہیں، میں ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں حشام۔ امن کے منہ سے بڑے بھیانک قہقہوں کا اخراج ہوا تو عامر حشام غصے سے تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ اس غیر متوقع صورتحال کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ اس ڈھیٹ آسیب کے سامنے پہلی بار اس کی تمام طاقتیں، اس کا تمام تر علم کمزور پڑ گیا تھا۔ ہار ماننے والوں میں سے وہ بھی نہیں تھا۔ اس نے چودھری عمان کو 7 دن امن کو اپنے پاس چھوڑنے کا کہا اور امن کے ارد گرد حصار کھینچ دیا۔ چودھری عمان اپنے دل پر جبر کر کے امن کو عامر حشام کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ عامر حشام کے پاس آنے والا یہ پہلا ایسا کیس تھا جس میں اس کا سامنا انتہائی طاقتور اور ضدی آسیب سے تھا، جو کسی طرح سے بھی امن کے جسم کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ مگر اب یہ معاملہ حشام کی انا کا تھا۔ اس آسیب میں اس کے علم، اس کی طاقت کو للکارا تھا۔ وہ ہر صورت امن کو اس ضدی آسیب کے شکنجے سے نجات دلانا چاہتا تھا۔ اس ضدی آسیب کو بھگانے کے لیے اس نے مسلسل 7 راتوں کا عمل کیا۔ تب جا کر عامر حشام کا عمل اس آسیب کی طاقت پر بھاری پڑ گیا اور اس آسیب کو مجبور ہو کر امن کا جسم چھوڑنا پڑا۔ مگر اس نے جاتے جاتے چیخ کر کہا، تم بے شک مجھے اپنے موکلات کے ذریعے کہیں دور پھینکوا دو، مگر یاد رکھنا میں اپنا بدلہ لینے کے لیے ضرور آؤں گا اور بہت جلد واپس آؤں گا۔ بظاہر اس کے لہجے میں بے بسی تھی، مگر اس کا ہر لفظ نفرت میں بھجا تھا۔ عامر حشام حقارت سے بولا، تو واپس آئے گا؟ اگر تو واپس آیا اور کبھی اس بچے کے نزدیک آنے کی کوشش کی تو جان سے جائے گا اپنی۔ کیونکہ عامر حشام نے اس شیطانی آسیب کے جاتے ہی ایک تعویذ امن کے گلے میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ آسیب اب امن کے پاس کبھی نہیں آ سکتا تھا۔ اس آسیب کے جاتے ہی امن بالکل نارمل ہو گیا۔ درختوں پر چڑھ کر بیٹھنے کی اس کی عادت بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس قسم کے کئی واقعات سے عامر حشام کی زندگی بھری ہوئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں کی زندگی سنواری تھی اور کئی لوگوں کی برباد بھی کی تھی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا، مگر ایک رات کسی انتہائی سفاک قاتل نے عامر حشام کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ عامر حشام کے قتل کی تفتیش کافی عرصے تک جاری رہی، مگر قاتل کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ کافی عرصے بعد ایک اور بزرگ اس جگہ پر آئے اور وہاں کے لوگوں نے ان سے عامر حشام کا ذکر کیا، تو اس کے بعد یہ پتہ لگایا کہ عامر حشام کو مارنے والی وہی خوفناک روح تھی، کیونکہ عامر حشام نے کالے جادو کے ذریعے 2 بہن بھائیوں کو نہ صرف مارا تھا بلکہ اس کی بہن کی عزت بھی لوٹی تھی، اور وہی آتمائیں اس کا پیچھا بھی کر رہی تھیں۔ لہٰذا موقع دیکھتے ہی وہ آتما جس کو عامر حشام یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے بھگا دیا ہے، وہ بھاگی نہیں تھی، یہ حشام کی خام خیالی تھی۔ وہ آتما مزید طاقتور ہو کر واپس آئی
اور موقع دیکھتے ہی اس نے عامل حشام کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا۔